محترم ناظرین یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ مروہ کی پہاڑی ہے. یہاں تک صفا سے آ کے مروہ تک جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں لوگ. یہ مروہ کی پہاڑی اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مروہ کی پہاڑی اس کے اوپر کوئی ایسا مٹیریل گرایا گیا ہے جس سے پاؤں زخمی نہیں ہوتے ہیں اور یہ نرم ہو گیا ہے. یہ مروہ کی پہاڑی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مروہ یہ گراؤنڈ فلور پہ ہے جگہ یہ والی. یہاں تک آگے کئی لوگ جو ہیں دوبارہ صفا کی طرف جاتے ہیں. جب صفا سے مروہ کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہیں تو ان کا دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں. جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس میں صحیح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. صحیح کے دوران صحیح کرنے والے کو جو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت جس میں سفر مروہ کا ذکر ہے اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے. وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اس آیت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جب صفا اور مروہ کے کناروں پہ پہنچے تو وہاں بھی خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے جو دل کی دعا ہو وہ مانگنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر کرنا چاہیے. بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد کا ذکر کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. وہاں پہ بھی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہے سارے ادھر سے صفا سے آئے ہیں. اب مروہ کے چکر کاٹ کے یہ پھر صفا کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح ان کا ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ اب ہم مروہ سے صفا کی طرف جا رہے ہیں. وہ سامنے والا پوائنٹ جو ہے وہ صفا ہے اور آیت جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ کتنے خوش نصیب پہاڑیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ نشانی کیوں اللہ رب العزت نے ان کو قرار دیا؟ کیونکہ ان پہاڑیوں کے اوپر ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی والدہ اور بہت سارے انبیاء کی ماں جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھی اور وہ ایک طرف سے دوڑ کے دوسری طرف جاتی اور دوسری طرف سے دوڑ کے اس پہلی پہاڑی پہ واپس آ جاتی. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، چھوٹا بچے تھے تو وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے. تو ماں سے بچے کی پیاس جو ہے وہ دیکھی نہیں گئی. تو ماں جو ہے وہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. تو وہ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے اوپر 7 چکر لگائے. اللہ رب العزت کو حضرت بی بی ہاجرہ کی یہ ادا بہت پسند آئی تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے سفر مروہ کی جو ہے سفر اور یہ جو ہے دوڑنا اس کو سعی کا حصہ بنا دیا. اب جو کوئی بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا وہ سفر مروہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اپنے 7 چکر پورے کرے گا. یہ آگے آپ گرین لائٹس ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جو نچلی سطح پہ تھا، گہرا تھا، یہاں سے بچے کے اوپر نظر جو ہے وہ نہیں جاتی تھی. تو حضرت ہاجرہ اس مقام پہ آ کے تیز دوڑتی تھی تاکہ بچے کو جلد جلد دیکھ سکیں. جب بھی وہ آتی اس مقام پہ آتی تو وہ تیزی سے دوڑ کے
آگے چلی جاتی ہیں تاکہ بچے کے اوپر نظر جو ہے پڑ سکے، بچہ خیریت سے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اس مقام کے اوپر مرد حضرات جو ہیں وہ دوڑ کے جو ہے وہ گزریں، اور خواتین کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عام انداز میں چل کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی ان سبز لائٹوں کے نیچے آئیں تو وہ دوڑ کے گزریں۔ جیسا کہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دوڑ کے گزر رہے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ آرام سے جا رہی ہیں۔ یہی حکم ہے، خواتین کی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ان کا ایک مقام ہے، اس لیے ان کو دوڑنے سے مستثنی قرار دے دیا کہ وہ نہیں دوڑیں گی، اور مردوں کو حکم دیا کہ مرد جو ہیں وہ دوڑیں۔ تو مرد جو ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو پورے کرتے ہوئے یہ سبز لائٹوں کے نیچے دوڑتے ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پیچھے سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ اب آپ سامنے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سامنے صفا کی خوبصورت پہاڑی جو ہے وہ آ گئی ہے، اس کے ارد گرد شیشے کا فریم لگا دیا گیا ہے اور اس کو پرزرو کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا طواف مکمل کر کے صحیح کرنے کے لیے اس طرف آ رہے ہیں، اور سامنے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں صفا کی پہاڑی۔ لوگ پہلے یہاں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر وہ اپنی صحیح کا آغاز جو ہے وہ صفا سے کرتے ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں صفا کی پہاڑی آج بھی روٹین سے ہٹ کے بہت زیادہ رش ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش، اور یہ صفا کی پہاڑی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، صفا کی پہاڑی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی نشانی بتایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔